السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم کلاس 7 سائنس سے حرکت اور وقت اس سبق کے اہم نکات کو یہاں پر دیکھیں گے۔ کسی دیے گئے وقفے میں جسم اس وقت حالت حرکت میں کہلائے گا جب بلحاظ مقام اس میں تبدیلی واقع ہو۔ کسی دیے گئے وقفے میں کوئی جسم اس وقت حالت سکون میں کہلائے گا جب بلحاظ مقام اس میں تبدیلی واقع نہ ہو۔ اگر کوئی جسم مساوی وقفوں میں مساوی فاصلہ طے کرے تب اس جسم کی حرکت کو ہموار حرکت یونیفارم موشن کہتے ہیں۔ اگر کوئی جسم مساوی وقفوں میں مساوی فاصلہ طے کرے تب اس جسم کی حرکت کو ہموار حرکت یونیفارم موشن کہتے ہیں۔ اگر کوئی جسم مساوی وقفوں میں مساوی فاصلہ طے نہ کرے تب اس جسم کی حرکت کو غیر ہموار حرکت نان یونیفارم موشن کہتے ہیں۔ دوران حرکت اجسام کے اختیار کردہ راستے کی بنیاد پر ان کی حرکت کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ دوران حرکت اجسام کے اختیار کردہ راستے کی بنیاد پر ان کی حرکت کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے انتقالی حرکت، دوسرا ہے گردشی حرکت اور تیسرا ہے اہتزازی حرکت۔ اب ہم انتقالی حرکت کسے کہتے ہیں دیکھیں گے۔ اگر متحرک جسم کے تمام حصے حرکت کی سمت میں حرکت کرتے ہوں تو ایسی حرکت کو انتقالی حرکت کہتے ہیں۔ اگر متحرک جسم کے تمام حصے حرکت کی سمت میں حرکت کرتے ہوں تو ایسی حرکت کو انتقالی حرکت کہتے ہیں۔ اگر جسم انتقالی حرکت کے ساتھ خط مستقیم میں حرکت کر رہا ہو تب اس حرکت کو مستقیمی حرکت ریکٹیلینئر موشن کہتے ہیں۔ گھڑی کے سیکنڈ کانٹے کی حرکت گھڑی کے سیکنڈ کے کانٹے کی حرکت منحنی حرکت ہے۔ گھڑی کے سیکنڈ کے کانٹے کی حرکت منحنی حرکت ہے۔ پٹریوں پر ریل گاڑی کی حرکت مستقیمی حرکت ہے اور یہ منحنی بھی حرکت ہو سکتی ہے۔ ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کی حرکت مستقیمی حرکت ہے۔ ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کی حرکت مستقیمی حرکت ہے۔ کار کے رفتار پیماء میں سوئی کی حرکت منحنی حرکت ہے۔ جھاڑ سے گرتے ہوئے آم کی حرکت مستقیمی حرکت ہے۔ وہ خیالی خط جو تمام متعینہ نقاط سے یعنی فکسڈ پوائنٹ سے گزرے اس کو گردشی محور ایکسس آف روٹیشن کہا جاتا ہے اور اس طرح کی حرکت کو گردشی حرکت روٹیٹری موشن کہا جاتا ہے۔ وہ خیالی خط جو تمام معینہ نقاط سے گزرے اس کو گردشی محور ایکسس آف روٹیشن کہا جاتا ہے اور اس طرح کی حرکت کو گردشی حرکت روٹیٹری موشن کہا جاتا ہے۔ گردشی حرکت کا مطلب یہ کہ حرکت کرنے والے جسم کے تمام ذرات متعینہ نقطے کی نسبت یا محور گردش کی نسبت سے دائروی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ گردشی حرکت کا مطلب یہ کہ حرکت کرنے والے جسم کے تمام ذرات متعینہ نقطے کی نسبت یا محور گردش کی نسبت سے دائروی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً فین کے پتیوں کی حرکت، لٹو کی حرکت، یہ تمام گردشی حرکت کی مثالیں ہیں۔ ٹیبل ٹینس کی گیند ٹیبل کی سطح پر انتقالی حرکت کرتی ہے۔ پنکھے کے پتیوں کی حرکت دائروی حرکت ہے۔ کمان سے نکلی ہوئی تیر کی حرکت انتقالی حرکت ہے۔ سورج کے اطراف زمین کی حرکت دائروی حرکت ہے۔ ڈرل مشین کی حرکت انتقالی اور دائروی حرکت ہے۔ سائیکل سوار کے پہیے کی حرکت انتقالی اور دائروی حرکت ہے۔ ایک متعینہ نقطے سے کسی شے کے آگے پیچھے یا نیچے یا دائیں اور بائیں جانب ایسی حرکت جو ایک ہی راستے پر ہو اہتزازی حرکت کہلاتی ہے۔ ایک متعینہ نقطے سے کسی شے کی آگے پیچھے یا اوپر نیچے یا دائیں اور بائیں جانب ایسی حرکت جو ایک ہی راستے پر ہو اہتزازی حرکت کہلاتی ہے۔ مثلاً ٹائپ مشین کی کنجی کی حرکت، ستار کے تار کی حرکت،
اچھلتی گیند کی حرکت، یہ تمام اعتزازی حرکت کی مثالیں ہیں۔ اس طرح سے یہاں پر گھڑی کے پینڈولم کی حرکت بھی اعتزازی حرکت کی مثال ہے۔ چل رکنی گھڑیوں کے ذریعے وقت دورہ کے درمیان وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی پیمائش صحت کے ساتھ یعنی کریکٹ کی جاتی ہے۔ رفتار کی پیمائش رفتار پیما اسپیڈو میٹر سے کی جاتی ہے۔ رفتار کی پیمائش رفتار پیما اسپیڈو میٹر سے کی جاتی ہے۔ اوسط رفتار کے لیے جو ضابطہ ہے وہ ہے جملہ طے شدہ فاصلہ بٹا ہوا فاصلہ، جو فاصلہ طے کرنے کے لیے درکار وقت، یعنی جملہ فاصلہ بٹا ہوا جملہ وقت، یہ اوسط رفتار کو ظاہر کرتا ہے، ایوریج اسپیڈ کو۔ اسی طرح رفتار کے لیے جو ضابطہ ہے وہ ہے فاصلہ بٹا ہوا وقت، اور رفتار کی تعریف اس طرح ہے کہ اکائی وقت میں کسی شے کا طے شدہ فاصلہ رفتار کہلاتا ہے۔ اکائی وقت میں کسی شے کا طے شدہ فاصلہ رفتار ویلاسٹی کہلاتا ہے۔ ایسائی نظام میں رفتار کی اکائی میٹر فی ثانیہ ہے یا میٹر پر سیکنڈ ہے۔ ایسائی نظام میں رفتار کی اکائی میٹر فی ثانیہ یعنی میٹر پر سیکنڈ ہے۔ فاصلے کے لیے جو ہے یہاں پر میٹر اور وقت کے لیے اس طرح سے سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ ہے۔ رفتار کی عام استعمال شدہ اکائی کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، کلومیٹر پر آور جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 1 کلومیٹر پر 1 آور مساوی ہوتا ہے 5/18 میٹر پر سیکنڈ، یعنی 1 کلومیٹر پر آور کو جب ہم میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ 5/18 کے ایکول ہوتا ہے۔ یہ کس طرح سے ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ یہ یہاں پر دیکھیے 1 کلومیٹر مساوی ہوتا ہے کتنے میٹر کے؟ 1 کلومیٹر مساوی ہوتا ہے 1000 میٹر کے۔ اسی طرح سے 1 آور میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 منٹ انٹو 60 سیکنڈ، اس طرح سے 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ جب ہم اسے کلومیٹر پر آور لکھتے ہیں تو یعنی 1000 بٹا ہوا یہاں لکھیں گے 3600، تو یہ ہوگا میٹر اوپر 1000 میٹر، اور نیچے ہے یہاں پر گھنٹے کو جب ہم سیکنڈ میں لکھنے پر، تو جب ہم اسے تقسیم کرتے ہیں تو یہ 0 اور یہ 0 اس طرح سے کینسل، 2 پنجے 10، 2 1 2، 2 8 16، اس طرح سے 1 کلومیٹر پر آر از اکول ٹو 5/18 میٹر پر سیکنڈ، اس طرح سے یہاں لکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر 12.5 میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پر آور میں تبدیل کرنے پر کہا گیا ہے، تو اسے کس طرح سے کریں گے؟ 12.5 کو ضرب دینا پڑا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ 12.5 میٹر پر سیکنڈ کو کلومیٹر پر آور میں تبدیل کرو، کیونکہ 1 کلومیٹر پر آور مساوی ہوتا ہے 5/18 میٹر پر سیکنڈ۔ اسی طرح سے 12.5 میٹر پر سیکنڈ کو اگر ہم کو کلومیٹر پر آور میں تبدیل کرنا ہے، یعنی چھوٹی اکائی سے بڑی میں تبدیل کرنا ہے، تب ہم کو اس کو 5/18 کو لکھنا ہوگا، ہم کو یہاں پر 18/5 کلومیٹر پر آور، اس طرح سے یہ تبدیل ہوگا۔ اب اسے ڈیوائڈ کریں گے، 5 1 5، یہاں پر 5 2 10، 2 باقی ہے، اب یہ ہو گیا ہے یہاں پر 25، 5 5 25، اس طرح سے اب ہم اسے 18 کو 2.5 سے ضرب دیں گے، 18 5 90 کا 0 لکھنا ہوگا یہاں پر، حاصل کے 9، اور 18 دونی یہاں پر 36، اور 9 یہاں پر ہوگا 45، تو اس طرح سے یہاں پر یہ اشاریہ ایک مقام کے بعد ہے، تو یہاں پر یہ حاصل ہوگا 45 کلومیٹر پر آور، جبکہ 12.5 میٹر پر سیکنڈ کو اگر ہم کلومیٹر پر آور میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ 45 کلومیٹر پر آور میں تبدیل ہوگا۔ اس طرح سے اس طریقے کے سوالات کو حل کرنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے اور اس لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے لیسن کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پیش کریں گے، تب تک آپ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔